اللہ پاک نے جو پابند فرمایا کہ آپ نے میرے احکام اب دنیا تک پہنچانے ہیں، وہ کام، نبوت کا کام، اللہ پاک کے پیغام پہنچانے کا کام، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے مل کر کیا تھا، اکیلے اکیلے اپنے اپنے دور میں۔ تھوڑا تھوڑا ان کو کام سونپا گیا تھا کہ اس قوم کے پاس آپ پیغام لے جائیں، اس قوم کے پاس آپ لے جائیں، تھوڑا ادھر لے جاؤ پیغام، تھوڑا ادھر لے جاؤ۔ وہ جو تھوڑا تھوڑا انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص خاص ایریے کا حکم دیا گیا کہ آپ نے میرا پیغام یہاں تک پہنچانا ہے، وہ سارے نبیوں کا اکٹھا پیغام، ساری نبوت کے سارے احکام اکٹھے کر کے اللہ پاک نے سارے کے سارے اکیلے تنے تنہا ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرما دیے، اور فرمایا کہ اب آپ نے میرا یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہے، آپ نے پہنچانا ہے۔ کیسا اللہ پاک کو بھی کمال کا ناز ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فرمایا سارے نبی شانوں والے ہیں، لیکن میں ہر نبی کی شان عظمت کو اس کے مقام، ان کے مرتبے کے مطابق جو دیا دے دیا، لیکن آپ کا مقام ساروں سے اعلیٰ و بالا ہے، اور جس کا مقام بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر گھر دے وچ اسی چھوٹی جی مثال دینے ہیں اہمیت سمجھن واسطے، وہاں تو مثال نہیں بنتی لیکن اہمیت سمجھن واسطے، گھر میں 3 4 5 بیٹے اکٹھے ہونا ایک باپ کے، تو ان میں سے جو ذرا کام میں حصہ زیادہ لینا شروع کر دے، آگے آگے بڑھے، ذمہ داری اس پر آ جاتی، کہتے ہیں یہ جس پر زیادہ ذمہ داری ہے وہ پھر کام بھی زیادہ ہی کرے گا، یہ بڑا بنتا پھرتا ہے نا، یہ بڑا بنتا پھرتا ہے ایسے کہتے ہیں۔ اور یہاں بڑا بنتا کوئی نہیں پھرتا، یہاں اللہ پاک نے خود ان کو سب سے بڑا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے اب جو اس وزن اور بوجھ اور مشقت کا جو مفہوم ہم لیں گے، وہ یہ عام سادے مفہوم نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا مفہوم ہوگا وزن نبوت، ذمہ داری نبوت، جو نبوت کی وجہ سے ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عائد ہوئی تن تنہا۔ قرآن پاک میں دیکھ لیں، یہ جو لفظ یاد رکھیے گا، وزر، واؤ زا، یہ را کے ساتھ زا آتی ہے، اور آگے ہے را، زے اور رے، واؤ زے اور رے، وزر واؤ زا را۔ میں آپ کو یہی آیت ایک اور مقام سے سناتا ہوں، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، مشہور یہ واقعہ آپ بھائی نے سنا ہوا ہے، آیت بھی آپ کو یاد آتی ہوگی۔ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، کوہ طور پر ان سے بات چیت ہوئی، فرمایا جائیے فرعون کے پاس، تو انہوں نے اس وقت جو دعائیں مانگی تھیں، ان دعاؤں میں سے یہاں چند دعائیں ذکر ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری، پہلے نمبر پر عرض کی مولا میرا سینہ کھول دے، کشادگی دے دے میرے سینہ میں، اور یہ بھی کمال اللہ پاک کا محبت ہے، انداز بھرا، محبت بھرا انداز ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ہے کہ مولا میرا سینہ کھول دے، اور ادھر اللہ پاک فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب آپ کی دعا کے بغیر ہی ہم نے آپ کا سینہ ہمیشہ سے کھولا ہوا ہے، کشادہ سینہ مبارک رکھا ہوا ہے آپ کا۔ ایک دعا یہ تھی، وَيَسِّرْ لِي امری، میرا حکم جو مجھے ملا ہے میں تبلیغ کروں، لوگوں کو سمجھاؤں، فرعون کے پاس جاؤں، عرض کی مولا میرا یہ کام میرے لیے آسان فرما دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان میں جو لکنت ہے، یہ گرا، یہ بھی ختم ہو جائے، اس کو بھی کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میں جب بات کروں تو لوگ آسانی سے میری بات سمجھ سکیں۔ یہ آپ بھائیوں نے سنا ہو، بچپنے میں جب انگارہ رکھا گیا تھا، خود ہی بخود ہی انہوں نے رکھا، وہ ایک آزمائش لمبا واقعہ ہے، تو اس وجہ سے کچھ لکنت پیدا ہوئی تھی، اس دعا کے بعد اللہ پاک نے وہ لکنت بھی ختم فرما دی۔ اب وہ آیت جو میں آپ کو اس معنی کی مناسبت سے سنانا چاہ رہا ہوں، وَاجْعَل لِّی، اتنا بڑا حکم ملا ہے، فرعون کو سمجھانا ہے، تو عرض کی مولا میرے ساتھ ایک وزیر مقرر فرما دے۔ وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا، وہ جو وزر تھا نا، وزر، اسی وزر سے ہی یہ وزیر بنا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہوتے ہیں نا وزیر اعلیٰ، وزیر خوراک، وزیر صحت، وزیر فلاں، وزیر پنجاب، تو وزیر اعظم ہو گئے، تو فلاں فلاں، یہ وزیر بھی عربی کا لفظ، اعلیٰ بھی عربی کا لفظ، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اب لوگ بڑی ذمہ داری کے تحت آ گئے ہیں۔ اگر یہ سمجھیں کہ وزیر کا معنی کیا ہے، ہمارے ہاں تو وزیر کا معنی عام طور پر اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر اچھا بندہ ہے تو اس کو نکال کر یہ سمجھتے ہیں کہ عہدہ ملے گا تو موجاں کریں گے،
حالانکہ وزیر کا مطلب ہے کہ جو سارے ایریے کے، جس ایریے کا وہ وزیر ہے، اس ایریے کی ساری ذمہ داری اس بندے کے اوپر ہے، ساروں کے مسائل اس نے سلجھانے ہیں۔ وزیر ہیلتھ، صحت منسٹر لگ گئے جی، اب جتنی بیماریاں، دوائیاں چیک کرنی ہے، میڈیسن، یہ سارے اس وزیر کا کام ہے۔ اور یہاں جو کرکٹ کھیلتا ہو اس کو وزیر صحت لگا دیتے۔ پتہ نہیں نا ذمہ داری کیا شے ہوتی ہے۔ ذمہ داری وزیر 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 بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ پاک کے انبیاء دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے جو وزیر ملے وہ اس شان کا مالک ہو جو میرے ساتھ کندھے سے کندھا لا کر تیرے پیغام کو آگے تک پہنچانے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا میرا ایک وزیر بنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کس کو چاہتے ہیں کہ میں آپ کا وزیر مقرر کروں؟ عرض کی مولا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہی ہو، اور ساتھ ہی ارشاد عرض کیا ہارون اخی، میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ہی بنا دے، واشدد بہ ازری، اس کی وجہ سے میری کمر کو، میری پشت کو مضبوطی عطا فرما۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرے کام کے اندر شریک فرما دے۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جو آپ نے ہم سے مانگا ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ آیات سنانے کا میرا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ تبلیغ کیجئے تو انہوں نے دعا مانگ کے وزیر لیا ہے کہ اللہ میں اکیلا ہوں، کام بہت بڑا ہے، ساتھ میرے وزیر مقرر فرما دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے وہ بھی شریک ہو گئے۔ لیکن یہاں پر جب آیت نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اب آپ نے میرا پیغام سنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی وزیر نہیں مانگتے، کوئی وزیر نہیں مانگتے۔ وہی نازل ہوئی، حکم ہوا، آپ گھر تشریف لائے۔ ہماری اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں اپنا نبی ہونا ظاہر کر دوں۔ وہی نازل ہو گئی، اب میں نے کام کرنا ہے۔ لیکن ایک خوف سا طاری ہے کہ لوگ مانیں گے کیسے، کہ یہ نہ ہو کہ یہ انکار کریں اور پریشانی لاحق ہو۔ اماں جان نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اماں جان ہے، ہماری اماں جان ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک، ہماری اماں جان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو آپ کے بارے جانتی ہوں اس سارے کو مد نظر رکھ کے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ کام شروع فرمائیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن آپ کو مزید ترقی سے ترقی عطا فرمائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ معاشرہ کے سامنے آپ کو نیچا دیکھنا پڑے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اوپر لے کر جائے گا۔ بیوی نے حوصلہ افزائی ساتھ چند جملے بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے دیکھنا چاہ رہے تھے، ورنہ اصل تو وہی پیچھے سے اللہ پاک کی نازل ہو چکی ہوئی تھی۔ گھر والی ساتھ شریک ہو گئی، اماں جان شریک ہو گئی کام میں۔ عرض کی حضور آپ کو کہیں جانے آنے کے لیے اپنی جو آپ کی اپنی انکم ہے، اگر آپ وہ خرچ کر چکے ہوئے ہوں، آپ کے پاس فوری طور پر ظاہری انکم پیسہ نہ ہو، تو عرض کی میں خود تاجرہ ہوں، میری ساری دولت آپ کے قدموں پہ قربان ہے، آپ لیجئے پیسہ، رقم لیجئے، سونا لیجئے، درہم لیجئے، دینار لیجئے، سواریاں چاہیے، کہیں دور دراز تک جانا ہے، ساری دولت آپ کے لیے حاضر ہے، لیجئے اور جائیے جہاں دل کرتا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ میرے شوہر ہیں اور گھر رہ کر مجھے ٹائم دیجئے۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا ساری دنیا تک اسلام کو پہنچانا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہمیشہ کھڑی ہوں، آپ شروع فرمائیے تبلیغ۔ کیا کمال زوجہ مبارکہ کا، اس کمال ماں کا انداز ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں مدینہ پاک کی زندگی مبارک میں ایویں نہیں فرما دیا تھا کہ ساری امت، میری امت کی عورتوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو فرمایا وہ میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ ان کی تربیت یافتہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا یہ کائنات کی عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اوپر دو خواتین کا ذکر کیا، حضرت بی بی مریم، حضرت بی بی آسیہ کا، تو وہ نمونہ ہے۔ اس طریقے سے وہ ساتھ آ گئی۔ آپ نے دعا نہیں مانگی مولا میرا بوجھ بڑا سخت ہے، حکم بڑا ہے، تو ساتھ کوئی ملا ہی دے۔ کام شروع کیا، اماں جانے کا حضور میرا سارا پیسہ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے یہ خبر ملی کہ آپ کے بچپن کے دوست 13 سال سے جن سے آپ کی یاری ہے، 13 سال، بچپن 13 سال کی عمر سے
آج آپ کے اس دوست نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی اعلان کر دیا ہے، بتا دیا میں نبی ہوں؟ میں نے کہا یہ ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑے آئے، ان کو آتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ابو بکر، لوگ مجھ سے نبی ہونے کی دلیلیں مانگ رہے ہیں، اب تم بھی دلیل مانگو گے؟ دلیل مانگو گے مجھ سے؟ عرض کی حضور میں تو اس انتظار میں تھا کہ آپ اعلان کب فرماتے ہیں، مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے، میں بغیر دلیل کے آپ پر ایمان لا کے کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے فرمائی، فرمایا چلیں یہ تو تم نے اچھی بات کی، لیکن کیا تمہارے لیے وہ دلیل کافی نہ ہوگی کہ جب تم ایک بار سفر پر گئے تھے، وہاں کسی کاہن سے تم نے اپنے نجومی سے، کسی وہ جو راہب تھا، راہب اس سے آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، جو تمہیں خواب آیا تھا کہ کوئی چاند ہے جس کا نور میرے گھر کے اندر اتر گیا ہے، اس راہب نے تجھے بتایا تھا کہ یہ نور اس چاند کا ہے جو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اور ان پر ایمان لا کر وہ ایمان کا نور تمہارے گھر میں آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب کی خبر دی، فرمایا کہ وہ جو تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا، کیا وہ دلیل کافی نہیں؟ اور یہ والی خواب کی تعبیر آپ نے صرف اس سے پوچھی تھی، اپنے دماغ میں رکھی ہوئی تھی، کبھی ذکر بھی نہیں ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ عرض کی حضور میں نے ان سے سن کر ہی پہلے سے یہ یقین بنایا ہوا ہے کہ آپ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، میں تو اس وقت کے انتظار میں تھا کہ آپ اظہار کب فرماتے ہیں۔ کلمہ شریف پڑھا، عرض کی حضور آپ مجھے یہ فرمائیں کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس وقت میری ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئی اماں جان، بڑے مرد جو بڑی عمر کے تھے، 38 سال عمر تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، ایمان لے آئے بڑی عمر والوں میں۔ عرض کی حضور ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ کلمہ شریف پڑھو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، حق دار کا حق دینا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ ابتدائی طور پر یہی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ابھی مزید احکام میں آگے بتاؤں گا آپ کو، یہ شروع کر دوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر چلے، سوچنے لگ گئے کہ میں کس بندے کو جا کر سب سے پہلے تبلیغ کروں۔ تو ان کی نظر مبارک میں اپنے بیلی تھے نا، بیلی یار دوست، بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں، بندہ سوچتا ہے یار کس سے بات کروں میری بات سن بھی لے، تو انہوں نے اپنے دوستوں پر نظر گمائی، خیال آیا کہ میں خود بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، دعوت بھی سچی ہے، کسی ایسے بندے کو سب سے پہلے میں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا جو خود دیانت داری سے کاروبار کرتا ہوگا، کاروبار میں جو دیانت داری کرتا ہے وہ دیانت کی بات کو قبول کرے گا۔ آپ نے جب ایسے کر کے اپنے بیلیوں کی لسٹ پر نظر دوڑائی نا، سب سے پہلے جہاں آپ کی نظر جا کے ٹھہری وہ تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بزنس مین، بہت بڑے تاجر، وہ ان سے پہلے بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لے گئے، ان سے جا کے فرمایا، ساری بات کی، یار تو بڑا کمال آدمی ہے، میں نے تجھے دیکھا ہے تو نے کبھی بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، فراڈ نہیں کیا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، کاروبار کرتے ہوئے جو چیز ہوتی ہے سب کچھ بتا دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے لوگ عیب چھپا جاتے ہیں چیزوں کا، تو عیب ظاہر کرتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کی قیمت والی چیز نہیں ہے، اس کی قیمت کم ہے، یہ زیادہ قیمت والی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بڑا کمال اچھا آدمی ہے تو، لیکن میں نے اب تجھے ایک بات بتانی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے ہم نے سنا ہے عیسائیوں یہودیوں سے کہ آخری نبی ابھی آنے والے، اعلان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی، آخری رسول ہے، بات ہو گئی ہے، اعلان کر دیا انہوں نے، اب میں نے کلمہ شریف بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کیا رائے کیا ہے؟ ان کا چلو چل کے خود پوچھ لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے بات چیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے بھی اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، چند چیزیں جو میں نے پہلے ذکر کی ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت عثمان غنی بھی وہیں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت عثمان غنی نے بھی وہی عرض کی، حضور اب میں بھی مسلمان ہوں، تو مجھے بتائیں میری ذمہ داری کیا ہے؟ کاروبار تو میں کر رہا ہوں، بڑے دور دور تک کاروبار ہے، اسلام کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یہ کام کرو، اپنے بیلیوں دوستوں سے ملو، ان کو سمجھاؤ اسلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنی، مجھے اللہ پاک کا نبی ماننا ہے، مجھ سے پہلے سارے نبیوں کو ماننا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کی مدد کرنی ہے، حق دار کا حق لے کر دینا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا،
کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، اسلام انصاف پر قائم ہوگا. یہ چیزیں آپ نے ان کو سمجھائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں نے اپنی لسٹ بنائی، تو میں کس کس کو جا کے سمجھاؤں. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی لسٹ پہلے سے بنائے ہوئے تھے، ان کے بعد مزید 5 بزنس مینوں سے وہ ملے جا کر. اللہ پاک نے ایسا کمال فرمایا، جس جس کو ملتے جا رہے ہیں، سمجھاتے جا رہے ہیں، جو دیانتدار لوگ پہلے سے تھے، انہوں نے جیسے جیسے دعوت کو سنا ویسے ویسے اسلام میں داخل ہوتے. ابو جہل کو فکر لگ گئی، ابو جہل کھڑا ہو گیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا، یہ سارے کافر، ولید بن مغیرہ کھڑا ہو گیا، یہ مخالف ہو گئے جی، انہوں نے دن رات ایک کر دی اسلام کی مخالفت میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں سے؟ حبشہ سے رہنے والے، اور یہاں امیہ کی غلامی میں انہوں نے جب دعوت کو سنا تو انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور اسلام لیا. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ روم سے چلے، روم صہیب رومی، وہ روم کے رہنے والے، انہوں نے پیغام سنا، وہ دعوت کو قبول کیا، لے آئے. مدینہ پاک میں خبر پہنچی مکہ پاک سے، تو مدینہ پاک سے حضرت سیدنا اسد، حضرت سیدنا اسید، حضرت سیدنا سعد، کئی 70-72 کی تعداد میں صحابہ کرام یہاں سے چلے اور یہ جا کر ایمان لے آئے. جب اس طرح سے ادھر دور دراز ادھر سے لوگ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک کا حکم تھا کہ آپ تن تنہا پر یہ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ نے میری وحی کو، میرے اسلام کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے، آپ ساروں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ بہت بڑی ذمہ داری. یہ بندے جب اللہ پاک نے ایمان والے بھیجے، اور ایسے ایمان والے انہوں نے دن رات پھر محنت کر دی، اخیر کر دی، جہاں بھی موقع ملتا تبلیغ، جہاں موقع ملتا تبلیغ. ایک بار تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلاف اتنے لوگ کھڑے ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ، لوگ کھڑے ہو گئے، زد و کوب کیا، تکالیف دی آپ کو، کسی نے ادھر مارا، کسی نے ادھر مارا، کسی نے اتنا مارا ان کافروں نے، اتنی ظلم زیادتی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں تھی کہ آپ نے آگے سے کسی کو جواب دینا ہے، ورنہ وہ بھی مار سکتے تھے، مجاہد تھے، بڑی بات میں جنگیں لڑی ہیں. تب حکم یہ تھا کہ بس جو ظلم زیادتی کرتا ہے چپ کر کے برداشت کرو، جواب نہیں دینا آگے سے. اللہ پاک کا یہ حکم ہے. اس حد تک ان پر تشدد کیا گیا کہ ان کی یہ جو رخسار مبارک ہے نا جی، یہ ان پر سجن آ گئی، ورم آ گیا، سوج آ گئی، جس کی وجہ سے یہ آنکھیں جو ہیں یہ اندر دنس گئے، چہرہ سوج کر اوپر آیا، بے ہوش ہو گئی اس حالت میں. ہمارے اوپر کبھی کسی نے ایسا کیا؟ غصہ مارا ہوئے کسی نے چنگا کس کے، اس وجہ سے کہ یہ مجھے نماز کا کہہ رہا ہے، اچھی تو پہلے ڈر جانے ہیں یہ لوگ کچھ کیا زیادتی کرے تو کرے. سگے بیٹے کو نہیں کہتے ہم لوگ تو، اور بیٹوں میں بھی 3-4-5 بیٹے ہو نا، ایک بیٹا ہو واہ کمانے والا، تو اس کو تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. کمانے والے بیٹے کے سامنے تو ماں باپ بہت غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کچھ نہ کمانے والا ہو اس پر سارے روب شب اس پر ڈالتے ہیں کہ چل تو نکما بلا دے بلا، وہ بیچارہ من مون کے نکل جاتا ہے. تو کمان والے کہتے نہیں کچھ نہیں کہنا، ناراض ہو جائے گا. جو اچھے والدین ہیں وہ یہ کمانے کمونے پر نظر نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بھائی والدین ہونے کے ساتھ ناطے ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا پورا اہتمام کرنا ہے، تو ہمیں ان اچھے والدین والوں میں سے بننا ہے. اس طرح کا ظلم اور تشدد ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر پر، بے ہوش ہو گئے. آپ کو اٹھا کر لایا گیا گھر میں، چل کر نہیں آ سکے. ایک دن گزرا، رات گزری، اگلا دن آیا، جب آپ کو فاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، حالات دیکھے کیسے ہیں، جائزہ لیا. وہ جو آس پاس کھڑے تھے نا، ان سے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے؟ میرے ساتھ تو یہ ہوا، کسی نے ان کے ساتھ تو بدتمیزی نہیں کی. وہ آس پاس جو دھیان کرنے کے لیے رشتہ دار کافر بھی جمع ہوئے تھے نا، کافر بھی رشتہ دار تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، یار یہ ان کافروں نے اچھا نہیں کیا. رشتہ داری تو پھر جاگتی ہے، اور عرب میں تو رشتہ داری بڑی جاگتی ہے. انہوں نے کہا نا کہ جب ہوش آتے ہی انہوں نے اپنے حبیب کا پوچھنا شروع کر دیا، تو کہنے لگے صدیق اکبر تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. کہنے میرا ہونا کیا، جو ہونا سی ہو گیا، اب تو ایمان لا چکے، اب تو ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ تو حضور پاک پہ قربان کرنا ہے ہم نے. یہ انداز جب اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کے دیکھے، دور دراز تک جا رہے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر جیسی شخصیت، یہ ایسے شہزادے مسلمان تھے، ماں باپ کے لاڈلے نرالے، تاجر ماں باپ کے. یہ اپنی خوشبو، اسپیشل خوشبو، یہ باہر کی منڈیوں سے منگوایا کرتے تھے. جب خوشبو لگا کے نکلتے تھے نا گلیوں میں، تو پتہ چلتا تھا حضرت مصعب بن عمیر جا رہے. بڑی شان، نرالا نرالا انداز تھا ان کا. انہوں نے کلمہ شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو
ان کے گھر والوں نے جو جسم پر کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے، اریاں کر کے کہا چل نکل جا گھر سے، دیکھاں گے تو کیویں جناب زندگی گزارنا ہے، تے ساڈے پیسے تے پل کے تے تو موجاں کر رہے ہیں، تو ہن کلمہ پڑھ کے کہیں گا تیرے پھر ہی پیسہ لٹا لیے۔ کئی بڑے مسلم کافر اس طرح کرتے ہیں، زیادتیاں آج کل بھی کرتے ہیں، یہ قادیانی ہو، غیر مسلم، عیسائی، یہ سارے ان کا کوئی مسلمان ہو تو وہ نکال کو دیتے ہیں، جائیداد سے آگ شاگ کر کے چلو دفعہ ہو جاؤ، نکال دو، نقصان اپنی طرف سوچتے ہیں کہ نقصان کر رہے ہیں اس کا، لیکن جب ایمان آ جاتا ہے نا جی، تو پھر ایمان کے سامنے دنیا کا سب کچھ وما فیہا، دنیا وما فیہا، وہ اللہ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا، مال کیا ہے، جان تو کیا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایمان جب آتا ہے پھر کیفیت یہ بنتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو نکال دیا، وہ آگے بیٹھ گئے حضور پاک کی بارگاہ میں، فرمایا اسلام کے لیے سارا برداشت کیا ہے، تم دیکھو تو صحیح اللہ پاک تمہیں کمال کیا عطا فرماتے ہیں۔ چند دنوں کے اندر اندر اللہ پاک نے ان کو کمال کا شوق ذوق عطا فرمایا، اتنی سونی قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے تھے، ڈائریکٹ سیکھتے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتنا سونا قرآن پاک۔ مدینہ والوں نے ڈیمانڈ کی مکہ پاک میں حضور پاک سے کہ ہمیں کوئی قاری بھیجیں جو ہمیں مکہ مدینہ والوں کو سکھائے، قرآن پاک سکھائے، تعلیم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ والوں کے لیے مبلغ بنا کر روانہ فرما دیا۔ یہاں انہوں نے آ کر جگہ 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 وڈے 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 وڈیروں کے چکر لگائے، وہاں جا کے ان کو سمجھایا، لوگ بڑے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اس طریقے سے لوگوں نے جانیں پیش کی، دین اسلام کا کام بڑھنا شروع ہو گیا، آپ مکہ پاک میں ابتدائی ایام میں تشریف فرما ہیں، اسلام کا کام جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے تب یہ آیات طیبات نازل فرمائی تھی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبوت کا حکم، وہ بوجھ جو آپ پر اکیلے ڈالا گیا تھا، ہم نے آپ کے یہ غلام آپ کے ساتھ ملا کر وہ بوجھ آپ کا کم کر دیا ہوا۔ اس کا مطلب یہ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے کام میں بندے کو خود آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ کاروبار سے میں اسلام منع نہیں کرتا، کاروبار کریں، حلال کریں، طیب کریں، کمائیں، خوب کمائیں، جتنا زیادہ کمائیں گے اتنا زیادہ لگائیں گے اسلام کے لیے، لیکن اسلام کا کام کریں میرے پیارے بھائیوں۔ جب کلمہ شریف پڑھا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمیں بار بار یہ کہنا ہی نہیں پڑے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، یہ کیوں ہمیں کہنا پڑتا ہے بھائی مسلمان ہو، آؤ قرآن پاک سیکھو، مسلمان ہو نمازیں پڑھو، مسلمان ہو حق کا ساتھ دو، مسلمان ہو سود نہ کھاؤ، مسلمان ہو رشوت نہ لو، یہ بار بار کیوں بتانا پڑتا ہے؟ یار مسلمان ہو یار، تو کلمہ شریف جو پڑھا ہے وہ ہمارے دماغوں سے نکلنا ہی نہیں چاہیے ہر وقت، دل میں ایسے گھر کر جائے، کوئی بھی بات ہونے لگے تو پہلے اسلام، پہلے اسلام، پہلے اسلام، سب کچھ بعد میں۔ جب یہ کیفیت ہماری بنے گی نا جی، تو پھر ہماری مسجدیں ویران نہیں ہوں گی، ہمارے گھر اجڑے ہوئے نہیں ہوں گے، ہمارے گھروں میں غلط فحش عریاں، غلط قسم کے ناچ گانے ڈانس، یہ ڈرامے فلمیں یہ نہیں چلیں گی، وہاں پھر ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کا دور ہوگا، گھر والے بیٹھ کے تلاوتیں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نماز مسائل اس طرح کی ڈسکس ہو رہی ہوگی، حیا اور پردہ پر گفتگو ہوگی، اسی کی کڑی ہے ایک جو آج الحمدللہ ہم نے یہاں شروع کی ہوئی ہے۔ سوسائٹیوں میں اس طرح کا ماحول الا ماشاء اللہ کہیں کم ہی ملتا ہے، یا ہم اپنی کوشش اپنی وسعت کے مطابق بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، ہر عمر کے بھائی کے لیے ہم نے یہاں اہتمام کیا تعلیم کا، قرآن پاک سیکھیں، تجوید کے ساتھ سیکھیں، مسائل سیکھیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں حفظ کریں، خواتین کے لیے وہاں اہتمام کیا ہوا ہے دوسری مسجد میں، آئیں سیکھیں، بار بار ہم دعوت دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال کے پیش نظر آپ بھائیوں کی محبت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ آپ اس کام میں شریک ہو جائیں، خود آئیں، گھر والوں کو خواتین کے اجتماع میں بھیجیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے خواتین کے اجتماع میں کوئی مرد نہیں جاتا، میں خود بھی نہیں جاتا ہوں، وہاں صرف خواتین ہی خواتین ہوتی ہیں، وہاں پردہ ماحول کے اندر الحمدللہ تعلیم سکھائی دی جاتی ہے۔ جب ہم مل جل کر اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بھی راضی ہوگا، یہ دنیا میں جو افراتفری پھیل رہی ہے اس سے بھی اللہ پاک سکون عطا فرمائے گا، اور بے بہا رحمتیں دنیا میں دینے کے ساتھ ساتھ قبر اور حشر کی مناظر بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں اسلام کے لیے وقت نکال کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔